السلام علیکم خواتین و حضرات. پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی پریس سیکریٹری کیلی میکنی نے یہ بات گزشتہ دن بتائی کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ آئی لو انڈیا اینڈ آئی لو چائنا، اور میں ان دونوں کے درمیان میں جو ہے امن قائم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتا ہوں. یہ سننے کے بعد شریمتی سرنڈر مودی جو ہیں وہ بہت اداس ہیں. یہ ان کے ساتھ ایسا وہ ایسے ایکٹ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے جیسے فلموں میں ہوتا ہے نا کہ جب منگنی ہو گئی اور اس کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ وہ لڑکا جس سے آپ کی منگنی ہوئی ہے وہ آپ کے علاوہ ایک دوسرے میں بھی انٹرسٹڈ ہے. تو یہ اتنی غم کی بات نہیں ہے. امریکہ کے مسائل کو سمجھنا چاہیے. دیکھیے امریکہ ایک سپر پاور ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو ہر طرف دیکھنا. یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ وہ صرف آپ کی ہی ٹیک کیئر کرے. یہ ایک ایسی خواہش ہے ان کی مودی صاحب کی کہ جیسے آپ کسی اسٹور پہ جا کے امونیشن خریدیں، اسلحہ خریدنے کے بعد اب آپ کہیں دکاندار سے کہ بھیا جی ذرا اپنی دکان تو بند کرو اور جو اسلحہ میں نے خریدا وہ تم اپنا بھی لے لو، آ جاؤ میرے ساتھ، وہ دور دشمن ہے اس کو مار بھگانا ہے. بھائی یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنی دکان بند کر کے آ جائے؟ امریکہ کے لیے کیسے ممکن ہے کہ وہ چائنا سے آپ سے زیادہ ٹریڈ ہے امریکہ کا، اپنے تعلقات کیسے خراب کر لیں؟ آج کی دنیا جو ہے وہ مفاد پرستی کی دنیا ہے، حقیقت پسندی کی دنیا ہے. جو لوگ حقیقت پسندی کی زندگی نہیں گزارتے وہ ہمیشہ، یہ فطرت کا اصول ناکامی ان کا مقدر بنتی ہے. ایک جوک یاد آ گیا کہ وہ ایک صاحب خوشرو صاحب تھے، تو خواتین اکثر ان سے اٹریکٹ ہوتی تھیں. تو ایک خاتون نے ان سے آگے کہا کہ میں آپ کے دل میں رہنا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ آ جائیے رہیے دل میں، لیکن جھگڑا مت کیجیے گا، وہاں کچھ اور خواتین بھی رہتی ہیں. تو یہ ممکن نہیں ہے امریکہ کے لیے کہ وہ صرف جو ہے انڈیا سے ریلیشن شپ رکھے، باقی سب کو آؤٹ کر دے. اب آئیے ذرا سیریس نوٹ کی طرف. دیکھیے یہ جنگ جو ہونے جا رہی ہے یہ دو ممالک کے درمیان کی جنگ نہیں ہے صرف، یہ ایشیا کی اتنی بڑی ہولناک جنگ ہوگی اگر یہ بڑے پیمانے پہ ہو گئی کہ اس سے پورا خطہ متاثر ہوگا، پوری دنیا متاثر ہوگی. اچھا پاکستان پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ پاکستان کیا کرے گا؟ دیکھیے اگر بڑے پیمانے پہ جنگ ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی پاکستان ول اسٹینڈ ود چائنا، کیونکہ ان کے بڑے تعلقات ہیں. اور مقبوضہ کشمیر میں جن کو انہوں نے قید میں بند کر رکھا ہے 10 مہینے سے، ان کو آزادی دلانے کے لیے پاکستان کو جو کچھ بھی کرنا پڑا اس کو کرنا چاہیے، اس کو کرنا پڑے گا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ سولوشن کیا ہے اس کا سولوشن سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ ہندوستان ہوش کے ناخن لے. ایک تو قیادت ایسی ننکمپوپ مل گئی ہے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کریں. صبح شام بپن راوت، امت شاہ، وہ ناتھ صاحب اور یہ خود ملتے ہیں اور سب ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ملک اتنے مسائل کا شکار ہے اور لیڈرشپ کے اندر ہی اتفاق نہیں ہے. ایک تو اس کو دور کیا جائے، پھر یہ اپنے دماغ کھولیں اور کشمیر کا جو اسپیشل اسٹیٹس تھا اس کو دوبارہ بحال کریں، تو اس سے بہت بڑی ٹھنڈ پڑ سکتی ہے، آگ پہ پانی ڈالنے کا بڑا اہم کام ہو سکتا ہے. تیسری بات یہ کہ یہ جو جھوٹ بول بول کر ٹی وی پہ آپ جنگ جیتتے ہیں نا، اس الوژن سے باہر آ جائیے. کہہ دیا ٹی وی سے ہم شرمندہ ہوتے رہیں، پٹتے رہیں، ذلیل و رسوا ہوتے رہیں، تم دکھاتے رہو ہاں کہ ہم جنگ جیت رہے ہیں. دیکھیے یہ ایک ایسا کردار مل گیا ہندوستان کو کہ جو عجیب و غریب انسان ہے. 45 لاکھ روپے کے سونے کے تار ڈلوا لیے اپنی شیروانی کے اندر پریزیڈنٹ آف امریکہ سے ملنے کے لیے. وہ ٹی آر جانے لگے ڈونلڈ ٹرمپ، تو کہنے لگے یہاں پہ غربت ہے تو یہ نہیں دکھانا چاہتا، یہاں پہ دیوار قائم کر دو. واقعتاً وہاں دیوار بنوا دی. بھائی ٹھیک ہے غربت ہے ہم اس کو دور کریں گے. ایک دن بولے آج جو ہے یہ بڑا بادل آئے ہوئے ہیں تو ایسا کرو کہ تم اپنے جہاز لے کے نکلو، دشمن کو ذرا سبق سکھا کے آؤ، کیونکہ جہاز جو ہے تمہارا وہ تو بادلوں میں چھپ جائے گا، دشمن کو نظر نہیں آئے گا. اب بچ جا کے سالوں کے ٹھکانوں پہ لگاؤ اور واپس آ جاؤ، پھر دیکھا جائے گا. وہ وہاں چلے گئے اور انہوں نے ان کو دوڑا دوڑا کے مارا. تو یہ کیسی قیادت ہے؟ اس کو سمجھنا چاہیے. آپ اس قیادت کو اگر راتوں رات بدل نہیں سکتے تو کم سے کم ایک کمیٹی بنا کے
فیصلہ کرنے والے لوگوں کو سامنے لائیے جو صحیح فیصلہ کر سکیں. کیوں اب ایک اور غلط حرکت کرنے جا رہا ہے بھارت. وہ ملاکا اسٹیٹ جو ہے اس کے سمندر وہ پانی سے وہ گزرتی ہیں ان کی ویسلز، شپ، مال بردار جہاز چائنا کے. یہ کہہ رہے ہیں اب ہم اس کو بند کریں گے. آپ ان کو بند کریں گے، وہ آپ کا ناطقہ بند کر دیں گے اور آپ جو ہے بڑے پیمانے پہ ہر طرف سے جنگ میں جو ہے نا جھلس جائیں گے. یہ آخری وقت ہے، آخری لمحے ہیں. اپنی عقل سے کام لیجئے. اس جنگ سے جتنا دور رہیں بھارت اس کے لیے اچھا ہے. دیکھیے آج کتنا بڑا چیلنج ہے اس وقت بھارت میں. ہر روز ہزاروں لوگ شکار ہو رہے ہیں کورونا کا، لیکن ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. کیوں؟ ان کی توجہ تو اس طرف ہے، اس طرف بھی کوئی حل نہیں ہے ان کے پاس کہ کریں تو کیا کریں. وہ رئیس فارسی کا ایک شعر سنتے جائیے. انہوں نے سنایا تھا کہ اب تو جو ہونا ہے وہ ہونا ہے، اب تو جو ہونا ہے وہ ہونا ہے، اندر بیوی ہے باہر کورونا ہے. میں نے اس کو تھوڑا سا چینج کر دیا ہے انڈیا کے لیے کہ اب تو جو ہونا ہے وہ ہونا ہے، اندر کورونا ہے باہر چائنا ہے. تو اب مشکل ہے. اب ان حالات میں چاہیے حقیقت پسندی کا تقاضا یہی ہے کہ اپنے آپ کو صحیح راہ پہ رکھیں اور سچائی سے بات کریں، سچائی سے اپنے مسائل کا حل ڈھونڈیں، جھوٹ سے نہیں. خواتین حضرات میری ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب پہ، فائق صدیقی شو. اگر آپ سبسکرائب کریں تو بڑی عنایت ہوگی.